الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات آ گئی تھی نا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو مہیا اور برابر فرمایا اور انسان کو پیدا فرمایا، اس کی تقدیر بنا دی، ہر چیز طریقے اور سلیقے کے مطابق فرما دیا۔ تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ پچھلی باتیں گزشتہ درس کی آیتوں میں شامل ہیں۔ اب اس کی آج کی باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے کافی نہیں بنا دی، اتنی نہیں بنا دی کہ ان کی ضرورت کو ہر طرح، ہر لحاظ میں، ہر چیز میں کافی ہے، چاہے ان کی تجارت ہو، زراعت ہو، سیر و تفریح ہو، آنا جانا ہو، ان کے گھر بار ہوں، ہر چیز۔ یہ تو اللہ رب العزت کی فضل و کرم کہ فرمایا زمین تمہارے مردہ اور زندہ دونوں کے لیے کافی۔ مردوں کو بھی اسی زمین کے اندر جگہ ملے گی اور زندہ کفایت یعنی کفایت کرنے والا۔ اب فرض کیجئے 25 سال پہلے آپ کے ملک کی آبادی تھی 10 کروڑ، 2022 میں یہ 10 کروڑ آ گیا اور ہو گیا، فرض فرما لیجئے، فرض کی بات کریں، آ کر ہو گئی 25 کروڑ۔ سب کو جگہ ہے، مرنے کی صورت میں سب کے لیے قبر نصیب، زندہ ہونے کے حوالے پر سب کے لیے رہائش، رفت و آمد، لین دین سب تیار۔ کفاتاً احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ دونوں کو کافی۔ وجعلنا فیہا رواسی، اے بنی آدم، یہ بھی دیکھ لو کہ ہم نے اس زمین کے سینے پر گاڑ دیے ہیں رواسی۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات، پہاڑیاں اتنی بلند پیچیدہ صعب العبور کے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
لیکن سب اللہ رب العزت کے علم اور قدرت میں موجود ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، یہ بات اور حقیقت جس کو ٹال نہیں سکتے ہو تم۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور تمہارے زندگی کو متوازن کرنے کے لیے پانی کا انتظام۔ اللہ رب العزت نے دانہ کا بھی انتظام فرمایا اور پانی کا بھی۔ اچھا، نشانیاں دیکھیں، جعلنا فیہا رواسی، پہاڑی بذات خود ایک طاقت ہے، مگر یہ طاقت معمور ہیں اور ان پر ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین کو سنبھالیں تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ہو۔ اور وہ پہاڑی کیسی رواسی ہیں، کیسی ہوں گی؟ شامخات، بلند ترین اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی۔ انطلقوا الى ما كنتم تعملون بما كنتم به تكذبون۔ پھر فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بات ٹکرا دی۔ اب انہیں فرمایا جائے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اب چلو اس چیز کی طرف جسے تم کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی وجود ہی نہیں، یہ کیا قیامت کا کس نے بتایا، قیامت کیسی، جھٹلا دیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جاؤ الی ما کنتم به تکذبون، جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے، اب جاؤ تکذیب کرو، سامنے کھڑے ہو جاؤ، مسترد کر دو، اس کے خلاف طبع اور طاقت آزمائی کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام نظم انتظام کر دی ہے، انسان بذات خود اور اپنی حیات میں شریک دیگر مخلوقات سب کے لیے اللہ رب العزت کی مہربانی کا محتاج اور منحصر۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی فرمودات کی باتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خامی اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ان سب کو ہمارے نیکی میں وصال۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔